محبت تھا۔ یہ ماہ انور اپنے دامن میں بہت سارے احساسات تھے جو ہمیں دے کر کے گیا ہے۔ تو آئیے اس ماہ انور کے دیے گئے اسباق کو اپنی لوح دل پہ نقش کر لیں۔ عید کا دن طلوع ہوتے ہی دکھیوں کی مدد، لاچاروں کی نصرت اور اعانت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، اپنے اطراف پہ غور کریں، غرباء، مساکین، گلی محلے میں، رشتہ داروں میں، اعزاء و اقرباء میں ان کی مدد کریں اور عید کی خوشیوں میں ان کو اپنے ساتھ برابر شریک رکھیں۔ عید نئے کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے رویے اور طرز معاشرت کی خوبصورتی کا نام عید ہے، اور ہمیں دوسروں کے دکھ بانٹنے کی، دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو یہ فطرانہ بھی اسی لیے ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے کہ ہم غرباء کو عید کی خوشیوں میں شامل کر سکیں۔ ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو فطرانہ دیجئے، اس کے علاوہ بھی تحائف دیجئے، ان سے ملیے، ان سے محبت کا اظہار کیجئے اور اظہار بشاشت، اظہار مسرت کیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی عمدہ مثالیں قائم کیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص رحمتوں اور کرم نوازیوں کے حصار میں رکھے۔ ماہ سیام سے ایک دن قبل اور عید کے دن ہم ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جہاں ہم رمضان سے ایک دن پہلے کھڑے تھے، عید کے دن بھی ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر ایک مہینہ اتنی طویل محنت کی اور مشقت اٹھائی، بھوک اور پیاس کاٹی، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے دوائی لیتے ہیں اور مہینہ بعد اس کو استعمال کرتے ہیں، اور مہینے کے بعد آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو جہاں تھی بیماری وہاں کی وہاں رہی۔ تو پھر دو باتیں ہیں، یا تو ڈاکٹر نے دوا ٹھیک نہیں دی، یا پھر آپ نے دوائی کے ساتھ پرہیز نہیں کیا اور جہاں تھے وہی کے وہی کھڑے رہ گئے۔ تو ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائیں گے تو وہ کہے گا جناب اس بیماری سے نجات تو ایک مہینے کے کورس سے ہو جاتا تھا، تو آپ کو آرام کیوں نہیں آیا؟ آپ نے پرہیز نہیں کیا۔ تو آپ اس کو کہیں گے جناب ہم دوبارہ مجھے ایک کورس اور کروا دیں، لیکن پرہیز میں نے پھر بھی نہیں کرنا۔ تو ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں جناب چھٹی کرو، اگر دوائی لینی ہے تو اس کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر میں بتاؤں گا ان کو اختیار کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص پھر دوسرا مہینہ کھاتا ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتا اور پھر ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتا جناب آرام نہیں آیا، تو ڈاکٹر پھر اس کو کہے چلو دوبارہ لے لو، تو وہ تیسرے مہینے بھی کھائے، چوتھے مہینے بھی کھائے، ساری زندگی بھی کھاتا رہے، احتیاطی تدابیر نہیں کرے گا تو جہاں صحت تھی وہی کی وہی رہے گی۔ ماہ سیام آیا، پورا مہینہ دوائی لی، اور عید کے دن جب ٹیسٹ کروایا تو جہاں تھے وہی کھڑے تھے۔ یا تو پھر دوائی ٹھیک نہیں ہے، میرے رب کی دوائی کس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ جب اس نے کہا ہے لعلکم تتقون، تم روزے رکھو میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں تقوی ملے گا، تو پھر تقوی نہیں ملا ہے تو پھر ہم نے روزے کی احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کیا ہے اور اتنی طویل مسافت کاٹی ہے، مشقت کاٹی ہے، بھوک کاٹی ہے، پیاس کاٹی ہے، لیکن اگلے سال ہم پھر آئے، ہم پھر اسی طرح وہ مشقت کاٹنے لگے اور احتیاطی تدابیر ہم نے پھر اختیار نہیں کی۔ من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہا جو جھوٹ اور جھوٹے عبور اور کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت رب کو نہیں ہے۔ وہ روزے کے ذریعے سے تمہاری تہذیب نفس کرنا چاہتا ہے، تمہارے من کو سنوارنا چاہتا ہے، تمہارے اندر کی غلاظتیں دور کرنا چاہتا ہے، لیکن